بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خطاب جمعہ برائے 9 دسمبر 2022۔ شراب اور جوا ناپاک شیطانی کام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوں گی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خمر اور میسر یعنی شراب اور جوا کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ خمر کے معنی ڈھانکنے کے ہے۔ شراب انسان کی عقل اور شعور کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو شریعت میں حرام ہے، مثلا تاڑی یعنی کچی شراب، الکوہل اور نشہ آور گولیاں وغیرہ وغیرہ، ان سب کا استعمال ممنوع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ عرب کے لوگ جن اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے ان میں ایک بری عادت شراب نوشی تھی۔ شراب کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا، جیسے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہو۔ شراب نوشی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، بے حیائی اور بدکاری بھی جڑی ہوئی تھی، اور یہ نشہ آور چیزوں کے ساتھ آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اسلام نے رفتہ رفتہ شراب نوشی کی لعنت کو ختم کر دیا اور نو مسلم معاشرے کی عقل و ضمیر کو پاکیزہ بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شراب 3 مرتبہ میں حرام کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کی آمدنی کھاتے تھے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ شراب اور جوا کو حرام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ لوگ اب بھی شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ شراب پیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی قرأت گڑبڑ ہو گئی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ چنانچہ لوگ اب بھی شراب پیتے رہے، البتہ نماز کے وقت نہ پیتے۔ بعض لوگ نماز میں اس حالت میں آتے کہ ان پر نشہ کا اثر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو مکمل حرام کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے اور بتوں کے نام کے تیر ناپاک اور شیطانی اعمال ہے، تم ان سے پرہیز کرو۔
تو لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم شراب نوشی سے باز آئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یکدم شراب نوشی چھوڑ دی۔ شراب نالیوں اور گڈھوں میں بہا دی گئی، یہاں تک کہ شراب کے مٹکے، پیمانے اور جام و سبوب توڑ ڈالے گئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا وہ تاریخی مظاہرہ ہوا کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ نافع بن کیسان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے والد شراب کی تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام سے بہترین شراب تجارت کے لیے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی شراب یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ پاکیزہ شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کیسان، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر میں اسے بیچ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ تو حضرت کیسان نے شراب کے مٹکے بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور اسے ہوش، عقل، شعور، تمیز، بصیرت اور قوت فیصلہ جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اس کے اشرف المخلوق ہونے کی علامت ہے، اور اسی عقل و شعور کی دولت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اسلامی احکام کا مکلف بنایا ہے، ورنہ پاگل اور دیوانے پر شریعت کوئی حکم لاگو نہیں کرتی، کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جب انسان شراب نوشی کرتا ہے اور نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے، عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت کو اپنی گندی حرکت سے ذلیل اور پست کر دیتا ہے۔ پھر شیطان اسی نشہ خوری کے ذریعے لوگوں کو باہم لڑاتا ہے۔ گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنا، بلکہ ایک دوسرے پر حملہ کرنا، بلکہ قتل تک کی واردات بھی شراب نوشی کی وجہ سے صادر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت و شرافت کو محفوظ کرنے اور انسانی عقل و شعور کو بیدار رکھنے کے لیے نشہ آور چیزوں کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب اگر اتنی مقدار میں پی جائے کہ عقل و ہوش ختم ہو جائے تو حرام ہے، لیکن اگر تھوڑی مقدار میں پی جائے جس سے سرور آئے، نشہ نہ آئے اور شرابی عقل و ہوش میں رہے تو کیا حرج ہے؟ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو صرف حرام نہیں کیا ہے بلکہ اسے ناپاک بھی قرار دیا ہے، یعنی شراب کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں ناپاک ہے اور ہر حالت میں حرام ہے۔ اسی لیے فقہائے اسلام نے یہ اصول بنایا ہے کہ جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اس کی مثال پیشاب جیسی ہے، اس کا زیادہ پینا یا کم پینا ہر حالت میں حرام ہے، اسی طرح شراب بھی ہے۔ بعض لوگ شراب کے طبی اور جسمانی فائدے بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو اس کے نفع کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ قرآن نے شراب اور جوا کے طبی فائدے نہیں بتائے بلکہ اس رواج کی طرف اشارہ کیا جو عربوں میں رائج تھا کہ عرب شراب نوشی اور جوا کی محفل لگاتے اور ہار جیت اونٹوں پر ہوتی، جیتنے والا اونٹوں کو ذبح کرتا اور ان کا گوشت کباب وغیرہ سے لطف اندوز ہوتا۔ جوا اور شراب و کباب کی یہ محفلیں جس جگہ منعقد ہوتی وہاں غریب، مسکین اور محتاج لوگ بھی جمع ہو جاتے اور جوئے باز کچھ گوشت خود استعمال کرتے اور باقی تماشا بین محتاجوں کو بانٹ دیتے۔ شراب اور جوا کی مجلسوں سے غریبوں کو جو فائدہ ہوتا تھا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر اس کو بھی بالآخر اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ نیکی کو گناہ کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ جوا ہر وہ کھیل ہے جس میں ہار جیت کی بازی لگتی ہو، جیسے شطرنج، چوسر، تاش، مرغ بازی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، لاٹری وغیرہ۔ ساری چیزیں جن میں پیسے کمایا اور گوایا جاتا ہو سب جوا کی شکلیں ہیں اور اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے، جس میں انسان اپنی عقل، صلاحیت اور محنت سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں انسان کی صحت، بچوں کا مستقبل اور خاندان کی عزت سب برقرار رہتی ہے۔ اس کے برخلاف انسان جب جوا کھیلتا ہے تو دوہرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی دولت جوئے میں ہارتا ہے تو اپنی آمدنی کو حرام کام کے لیے استعمال کرنے کا گناہ گار ہوتا ہے، اور جب جوئے میں وہ مال جیت کر آتا ہے تو حرام ذریعے سے مال کمانے کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی ہر حالت میں وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جوئے کی نئی نئی شکلیں نکل آئی ہیں۔ لاٹری کے علاوہ تجارت میں بھی جوئے بازی کے راستے کھل گئے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جوئے کے مرکز بن گئے ہیں، جن کو کسینو اور دوسرے خوبصورت نام دیے گئے ہیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوئے کی پرانی اور نئی تمام شکلوں سے پرہیز کرے اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے، اسی طرح جوا کو بھی ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جوئے کی اتنی سنگین مثال دی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ایک شخص پیپ اور خنزیر کے خون سے ہاتھ اور منہ دھوتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے۔ شراب اور جوا کی لعنت سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً عوامی بیداری کے پروگرام کرے اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کی مہم چلائے۔ اپنے معاشرے کو نشہ خوری اور حرام خوری سے بچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شراب اور جوا کی لعنت سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔